رات دن اللہ کی عبادت کرتا ہے، رات دن اپنا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکایا کرتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ایک انسان رات دن اللہ اللہ میں لگا رہتا ہے تو حضرت جبریل امین، روح الامین، بلبل سدرہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے مولا میں تیرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں جو رات دن تیری عبادت میں مشغول رہتا ہے، رات دن تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہے، رات دن تیری عبادت میں لگا رہتا ہے۔ اے مولا میں تیرے اس بندے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں، پروردگار عالم مجھے اجازت عطا فرما۔ تو اللہ رب العزت نے، پروردگار عالم نے حضرت جبریل سے ارشاد فرمایا، اے جبریل امین جاؤ، اجازت ہے، میرے اس بندے کا دیدار کر کے آؤ، میرے اس بندے کی زیارت کر کے آؤ، میرے اس بندے سے ملاقات کر کے آؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ مگر اے جبرائیل میرے اس بندے سے ملنے سے پہلے، میرے اس بندے سے ملاقات کرنے سے پہلے، میرے اس بندے کا دیدار کرنے سے پہلے ذرا لوح محفوظ پر نظر ڈال کے جانا، لوح محفوظ کو دیکھ کر جانا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کا فرشتہ رب کی بارگاہ سے اجازت لینے کے بعد لوح محفوظ کی طرف روانہ ہوتا ہے، لوح محفوظ پہ نظر ڈالتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جبریل نے کیا دیکھا کہ جو بندہ رات دن اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، رات دن اللہ اللہ کی صدائیں لگا رہا ہے، رات دن اللہ کے ذکر میں مشغول ہے، جو بندہ رات دن اللہ اللہ کر رہا ہے، اس کا جو نام ہے لوح محفوظ پر بدبختوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرات اندازہ لگاؤ، جو انسان رات دن اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، اب اس کا نام جو ہے لوح محفوظ پر بدبختوں میں لکھا ہوا ہے، یعنی اس کا نام جو ہے جو جہنمی لوگ ہیں ان میں لکھا ہوا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت جبریل امین نے جب اتنا دیکھا، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے مولا یہ تو تیرا محبوب بندہ ہے، تیرا عبادت گزار بندہ ہے، رات دن اللہ اللہ میں لگا ہوا ہے، رات دن تیری عبادت میں لگا ہوا ہے، مگر پروردگار عالم پھر بھی اس کا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے، پھر بھی اس کا نام جہنمی لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ آخر کار حضرت جبریل امین اس بندے کے قریب پہنچے، اس بندے کے پاس پہنچے جو رات دن اللہ اللہ کر رہا ہے۔ قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ واقعی وہ انسان اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ جبریل امین اس کے قریب پہنچے، سلام عرض کیا اور کہا میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں۔ جب اتنا سنا تو اس انسان نے حضرت جبریل امین کی بات سن کر کوئی توجہ نہ دی، کوئی دھیان نہ دیا، اپنا دل دماغ اللہ کی بارگاہ میں لگا رہا، اللہ کی جانب متوجہ ہوتا رہا، اللہ سے لو لگاتا رہا، اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ حضرات محترم، جب جبریل نے یہ منظر دیکھا، یہ ماجرا دیکھا کہ میرے آواز دینے کے بعد بھی، میرے کہنے کے بعد بھی کہ میں جبرائیل ہوں، اس نے میری طرف کوئی دھیان نہ دیا، میری طرف کوئی توجہ نہ دی، بلکہ میں جبریل اللہ کا وہ مقدس وہ پاک فرشتہ ہوں کہ میرا نام سن کر اچھے اچھے لوگ میری طرف توجہ کرنے لگتے ہیں، لیکن یہ عبادت گزار بندہ ہے، اتنی عبادت گزار بندہ ہے کہ میری طرف کوئی توجہ نہیں کر رہا، اور اس کے باوجود بھی اس کا جو نام ہے وہ بدبختوں میں لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ جبریل نے سوچا شاید اس نے میری آواز کو سنا نہیں۔ حضرت جبریل نے دوبارہ پھر آواز لگائی کہ اے انسان میں جبریل ہوں، میں جبریل ہوں اور میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ جب اتنا سنا تو اس انسان نے کہا اے جبریل میرے پاس کیوں آئے ہو، آنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آنے کا ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا اے انسان تو رات دن اللہ اللہ میں لگا رہا، رات دن تو اللہ اللہ کر رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے، مگر پھر بھی تیرا نام لوح محفوظ پر بدبختوں میں لکھا ہوا ہے۔ جب اتنا سنا تو یہ انسان مسکرایا اور جبریل سے کہنے لگا اے جبریل اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا نام لکھا تو صحیح، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا نام لکھا تو صحیح، اس کی زبان پہ میرا نام آیا تو صحیح۔ حضرات محترم، جبریل سوچنے لگے مولا یہ عبادت کرنے کے بعد اور یہ اس بات کو سننے کے بعد کہ میرا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی مولا یہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے، مولا یہ تیرا شکر ادا کر رہا ہے۔ جبریل نے پھر کہا اے انسان تیرا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے، تیرا نام جہنمی لوگوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، اس انسان نے کہا اے جبریل اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے
کہ اس نے میرا نام لکھا تو صحیح. اللہ کی پاک ذات ہے, اللہ کی وہ شان ہے کہ اللہ کا اس میں کوئی قصور نہیں. پروردگار عالم بڑی شان والا ہے, بڑی حکمت والا ہے, بڑی رحمت والا ہے. میرے گناہ ہی کچھ ایسے ہیں, میرے اعمال کچھ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرا نام بدبختوں میں لکھ دیا. اس میں میرے رب کا کوئی قصور نہیں ہے, اس میں میرے رب کی کوئی خطا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے میرا نام بدبختوں میں لکھا, وہ میرے اعمال کی وجہ سے, میرے کردار کی وجہ سے. میرے اعمال ہی کچھ ایسے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرا نام لکھا تو صحیح. حضرات محترم, اتنا سنا, جبریل امین واپس پلٹے, لوہے محفوظ پر جا کر دیکھا, لوہے محفوظ سے گزر ہوا تو کیا دیکھا کہ اس انسان کا نام جو پہلے بدبختوں میں لکھا ہوا تھا, اب اس انسان کا نام نیک لوگوں میں لکھ دیا گیا. سبحان اللہ. پرہیزگار لوگوں میں لکھ دیا گیا, متقی لوگوں میں لکھ دیا گیا, اچھے لوگوں میں لکھ دیا گیا, جنت کے حقدار لوگوں میں لکھ دیا گیا. حضرات محترم, جبریل نے یہ منظر دیکھا, رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, عرض کرنے لگے, مولا یہ منظر کیا ہے, مولا یہ ماجرا کیا ہے, یہ سبب کیا ہے. جب میں لوہے محفوظ پر نظر ڈالی, جب میں گیا تو میں نے دیکھا اس انسان کا نام بدبختوں میں لکھا ہوا تھا, لیکن جب واپس پلٹا, اس سے مل کر آیا تو اس کا نام نیک اچھے لوگوں میں لکھا ہوا ہے. مولا وجہ کیا ہے؟ تو حضرات محترم, رب نے ارشاد فرمایا, اے جبریل, میرا وہ بندہ گناہگار ہونے کے باوجود, اس کا نام بدبختوں میں لکھنے کے باوجود, اسے معلوم چل گیا, پتہ چل گیا کہ میرا نام بدبختوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود وہ بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے, اس کے باوجود بھی میرا شکر ادا کر رہا ہے, میری عبادت میں لگا رہا. اسے پتہ لگ گیا, معلوم ہو گیا کہ میرا نام گناہگاروں میں لکھا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی وہ میرا شکر ادا کر رہا تھا. اے جبریل, ہمیں اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ہم نے اس کا نام بدبختوں سے ہٹا کر نیک لوگوں میں شامل عطا فرما دیا ہے. سبحان اللہ. اندازہ لگاؤ, انسان کو ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں, ٹینشن ہو, مصیبت ہو, پریشانی ہو, پیاس کی شدت ہو, بھوک کا احساس ہو, کوئی بھی رنج ہو, غم ہو, دنیاوی الجھنیں ہو, پریشانی ہو, جب ہر حال میں بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو پروردگار عالم کو اپنے اس بندے کی ادا یہ اتنی پسند آتی ہے کہ پروردگار عالم اس کے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور جنت کا حقدار بنا دیا کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے, پروردگار ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ